تو انہوں نے جو ریفرنسز دیے مودودی صاحب کے، مولانا اسحاق صاحب کے، ڈاکٹر اسرار صاحب کے، کہ ان سب نے پروٹیکٹ کیا ہے یعنی کہ اس عقیدے کو، الہام والے کو، تو آپ وہی کہہ رہے ہیں غلط بیانی کر رہا ہے، غلط وہ اس بیانی طریقے سے مانتے ہی نہیں ہے، بالکل نہیں مانتے. وہ شرح صدر کے لیے الفاظ کا چناؤ یہ ہے. مجھے ان الفاظ کے ساتھ بتائیں کہ وحی غیر نبی کو وحی خفی ہوتی ہے. ہم اس الہام اور کشف کی بات کر رہے ہیں. مرزا جیلمی کی بابا بچاؤ مہم جاری ہے. جب مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ بتایا کہ اس نے کہا ہے کہ جو الہام کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے، اس کے فتوے سے اس کے بابے سارے کافر ہوتے ہیں اور دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں. چاہے اس کا بابا اسحاق ہے، بابا مودودی ہے، ڈاکٹر اسرار ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، وہ سارے الہام کو مانتے ہیں اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر الہام ہوا، اور یہ ان کو اپنا مجدد مانتا ہے. تو کافر کو مجدد ماننے والا وہ کافر ہے. تو یہ اپنے فتوے سے دار اسلام سے خارج ہے مرزا جیلمی. جب یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کی پوڈ کاسٹ جو ارشاد بھٹی کے ساتھ ہوئی، وائرل ہوئی، تو مرزا کو پھر ٹینشن بن گئی. اب اس نے ایک اور لفظ نکالا، وہی خفی. حالانکہ پچھلی کسی ویڈیو میں اس نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. اس نے کہا الہام، کشف اور الہام کا عقیدہ رکھنے والا وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. 3 ویڈیوز ہم آپ کو دکھاتے جس میں صرف کشف اور الہام کی بات کر رہا ہے، کہیں اس نے وہی خفی کا لفظ نہیں بولا. جب پھنسا ہے اب نکلنے کے لیے چور دروازہ اس نے ایک نکالا ہے. یہ ذرا دیکھ لیں. شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے. اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، وہ بھی کافر. ہاں صرف یہ کہ آپ نے صرف نبی کہنے والے کو کہا ہوا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا، ایک بندہ کہہ دے میں شراب پی رہا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ شرابی ہے. دوسرا اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ جوس ہے. میں تو دونوں کو شرابی مانتا ہوں. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کشف نہیں کسی کے اوپر، کوئی الہام نہیں ہے، کوئی امتی نبی نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ایکسیپشن میں نے الگ سے بتا دی. تو اس پہ جن جن لوگوں نے ڈاکے مارے ہیں وہ سب ایک لیول کے مجرم. ختم نبوت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس شخص نے بھی، چاہے امتی نبی بن کے یا امتی نبی کلیم کیے بغیر کشف کے نام پر، عقیدہ امامت کو بگاڑ کے پیش کر کے، الہام کے نام کے اوپر کوئی بھی کلیم کیا کہ اللہ اور بندے کا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، تو وہ سب کے سب ڈاکو ہیں. ان ویڈیوز میں کشف الہام کی بات کر رہا ہے. اب یہ پھنسا ہے کہ اس کا بابا اسحاق کہہ رہا ہے کہ اس کا منہ کالا کرو جو الہام کو نہیں مانتا. کتنی ایسے نہیں مانتے. وہ یہ خفی کا ذکر انہوں نے کیا تو ہمیں بتائیں بھائی تو الہام کی بات کر رہا تھا، تیرے بابا الہام کو مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے باتیں کرتا ہے. تیرا بابا مولانا اسحاق کہہ رہا ہے. یہ ذرا دیکھ لیں. نبیاں کی ہوندا کلام ہوندا، ਭਾਵੇਂ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ، ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ، ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ. ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਰੀ. ਮਗਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ، ਮਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ، ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ، ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਮਨਾਕਿਬ ਔਰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ، ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ. ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਿਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਬੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਬੀ ਅਹਿਮਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ. ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੀਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਜਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਅਬੂਲ ਹਸਨ ਅਲੀ ਨਦੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਔਲੀਆ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਹਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਇਲਹਾਮ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਆ. ਇਸ ਤੋਂ ਕਲਾਮ ਇਸ ਉਮਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ. ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ کہ رسول اللہ دی پیروی پاروں، حضور دی برکت پاروں اجے بھی یار ساڈے نال اللہ تعالیٰ علیہ ایمان نال باتاں کردا، انہوں بھی ٹھنڈ پیندی ہے اور کئی موقع سچیاں بھی نہیں. جہاں نامراد کیا کمالات نہیں مل سکتے وہ منہ کالا کرو. اس کا منہ کالا کرو جو الہام کو نہیں مانتا. انعام تو ابھی جاری ہے. واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈالتا ہے، باتیں کرتا ہے. یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں. اور تمہارا دوسرا بابا مولانا مودودی کہتا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں سے باتیں کرتا ہے، کشف الہام کی بات ہوتی ہے، لیکن جو صالح اور مصلح آدمی کو نبی کا سا کشف الہام نہ دینے
اور اس سے کم تر ایک طرح کا تابعانہ کشف الہام دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ لکھتے ہیں ترجمان قرآن میں، کہتے ہیں پہلی چیز عطا نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہی چیز نبی اور امتی کے درمیان فرق بنائے، اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اور دوسری چیز دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو الہام بھی ملا ہے، کشف بھی ملا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ نبی کے بعد اس کام کو جاری رکھنے کی کوشش کریں وہ اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ دین میں ان کو حکیمانہ بصیرت اور اقامت دین کے صحیح میں ان کو صحیح رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو، تو انہیں کشف بھی ملتا ہے اور الہام بھی ملتا ہے، تابعانہ کشف اور تابعانہ الہام۔ وہ الہام کی بات کر رہے ہیں، جب پھنسا ہے چور دروازے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نکل نہیں سکے گا، کیونکہ وہی خفی ہوتی ہے نبی کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کا خواب وہی خفی ہوتا ہے، عام آدمی کا خواب وہی خفی نہیں ہوتا۔ اور یہ علماء نے، بلکہ اس کے جو بابا ہے ڈاکٹر اسرار نے بھی کہا ہے، اور یہی صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات دل میں ڈال دے تو اس کے لیے یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہوگا۔ اس بارے میں مرزا کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ لیکن رہا صوفیاء کا معاملہ، وہ تعویل کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کشف الہام اس شخص کے لیے حجت ہے، وہ اس کو لوگوں پہ نہیں پیش کر سکتا۔ اندر سے ان کو ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈاکہ مارا ہے ختم نبوت کے اوپر۔ تو انہوں نے اپنے کتے کو حلال کرنے کے لیے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہمارے لیے ہے، تو خوشخبری کے طور پہ ہم اس کو دین کے طور پہ نہیں بتاتے، نہ کسی کا اس پہ چلنا کوئی واجبیت کسی کے اوپر ہو جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا پنگا لے رہے کیوں ہو جب تمہیں خود کانفیڈنس نہیں ہے؟ اس سے بہتر ہے کتے کی موت مر جاتے ہیں یہ بکواس کرنے سے پہلے۔ اس طرح کی گندی زبان استعمال کریں، کتے کو حلال کرنے کے لیے کتے کی موت مریں۔ اب یہی بات ڈاکٹر اسرار کہہ رہا ہے کہ کشف الہام اس بندے کے لیے ہو سکتا ہے، کسی پر یہ حجت نہیں ہے، اور یہی نظریہ ہے۔ یہ ذرا اس کے بابے کی جوتی اور مرزا کی بوتھی ذرا دیکھ لیں آپ۔ ایک علم وہ ہے جو براہ راست قلب کے اوپر آتا ہے فرشتے کے ذریعے سے، یہ القاء الہام عام انسانوں کے لیے بھی رویا صادقہ، سچا خواب کبھی دکھا دیا اللہ نے، اس وحی کا دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گیا۔ البتہ الہام، رویا، کشف یہ چیزیں اب بھی ہیں، لیکن یہ حجت نہیں ہے دین میں۔ دین میں حجت قرآن اور سنت۔ ہاں کسی کا اپنا کشف جو ہے وہ ذاتی کشف، اس کا اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، ذاتی الہام اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے، ذاتی طور پر اس کے لیے حجت بن جائے گا، لیکن کسی دلیل نہیں ہے۔ میں مانوں یا نہ مانوں یہ میرا اختیار ہو۔ جی دوستو، آپ نے دیکھ لیا، یہ کسی پر حجت نہیں ہوتا۔ اور اس نے تعریف کی ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی الفوز الکبیر کی۔ اس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے الہام ہوئی، کئی تفسیریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے الہام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات دل میں ڈال دیتا ہے، فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ، قرآن میں ہے۔ اللہ کوئی بات دل میں ڈال دیتا ہے کہ آپ نے برائی سے کیسے بچنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک جن ہے۔ فرشتہ اچھائی کی باتیں القاء کرتا ہے اور شیطان برائی کی باتیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول آپ کے ساتھ بھی ایسا جن شیطان؟ فرمایا ہاں، لیکن وہ مسلمان ہوا ہے۔ تو وہ جو فرشتہ ہے وہ اچھائی کی طرف القاء کرتا ہے یا ترغیب دیتا ہے یا توجہ دلاتا ہے، اسے بھی ایک الہام کہتے ہیں۔ کہ ہمارے دل میں کوئی بات آ گئی کہ یہ مرزا شیطان ہے، اس کا رد کرنا چاہیے، تو یہ اگر کوئی کہے تو الہام ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بندے کے دل میں کوئی بات ڈال دے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ یہ کوئی وہی خفی نہیں ہوتی، وہی خفی نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات دل میں ڈال دے تو یعنی کہ میری بات سمجھ آ گئی، اس کو یہ کہتا ہے شرح صدر۔ بات ایک ہی، شرح صدر ہو یا الہام ہو، بات ہی کہ اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، دل کھول دیتا ہے۔ اور آگے یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جناب علی ڈاکٹر ذاکر نائک نے رجوع کیا۔ کتنا کمینہ آدمی ہے، یہ ذرا دیکھ لیں اس کی بات۔ بعض اوقات الفاظ کے چناؤ میں فرق لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھے الہام ہوا، تو وہ اس بیچارے کا الفاظ کا چناؤ کا مسئلہ تھا، ہم نے اس تک بات پہنچائی۔ اگلی دفعہ اس نے اس پہ رجوع کیا کہ بھئی میں نے الفاظ ہی غلط استعمال کیے، وہ شرح صدر کہنا چاہ رہا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہیں عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی غیبی کوئی وہی خفی کسی کے ساتھ کر دیتا ہے رسول اللہ کی وفات کے بعد۔ ہم نے ان تک بات پہنچائی، انہوں نے رجوع کر لیا۔ کمینے آدمی کہاں رجوع کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھ پر الہام ہوا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا. پھر آگے اس نے جملہ کہا کہ اللہ کے رسول جلدی مدد کرتے ہیں. تو اللہ وہ کہنا تھا اللہ جلدی مدد کرتا ہے، تو اللہ کے رسول اس نے کہہ دیا. اس بات پہ اس نے کہا، وہ کیا کہا یہ ذرا آپ دیکھ لیں. جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا. وہی تو آتی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی، کوئی بول نہیں سکتا. لیکن الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے. میں نے تقریر کیا تھا، ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا، کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی، میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی. اور میں ہوتا ہے نا سلپ آف دا ٹنگ، سبقت لسان، سلپ آف دا لسان، کریکٹ. تو سلپ آف دا ٹنگ کوئی بھی بولے گا سلپ آف دا ٹنگ ہے. الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا. واضح کہہ رہے ہیں الہام تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الہام تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور یہ جو اس کی پوڈ کاسٹ تھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی نادر علی کے ساتھ، مرزا نے اپنے چینل پہ چڑھائی اور کہا کہ اس کو دیکھو. اس میں کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر الہام ہوا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو الہام کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے. جب ہم نے ویڈیوز بنائی پھر اس نے جواب دیا کہ ہاں اس طرح معاملات نہیں چلتے، ہم ان کو کہیں گے کہ رجوع کریں. یعنی اس وقت تک یہ الہام ہی تک محدود تھا کہ ہاں جی الہام کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم انہیں کہیں گے کہ رجوع کریں. انہوں نے تو رجوع کیا نہیں. ابھی اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں. جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا. الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے. وہ بیسیکلی یہی لفظ بولنا چاہ رہے تھے شرح صدر، ان کے منہ سے الہام نکل گیا. اس کی وجہ سے سارے بریلوی میرے پیچھے پڑ گئے کہ انجینئر صاحب جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں. تو اس بیچارے سے الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا. وہ بیسیکلی شرح صدر کہنا چاہ رہا تھا، جو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام کر دیا اس وقت جواب. اس طرح نہیں ہوتا بھائی، نہ اس طرح دین کے معاملات چلتے ہیں. اور وہ اگر میری فون پہ بات ہوئی ان سے یا کوئی ملاقات کے چانس بنے تو میں ان سے کہہ بھی دوں گا کہ یار اس کے اوپر آپ رجوع کریں، آپ نے کیا لفظ بولا ہے. اب کہہ رہے کہ نہیں ان کی مراد وہی خفی تھوڑی تھی، کتنا کمینہ آدمی ہے تو وہی خفی تھوڑی تھی. تو اس وقت کہہ رہا تھا کہ بھائی انہوں نے الہام کا لفظ بولا ہے، ایسے معاملات نہیں چلتے، ہم انہیں کہیں گے کہ ان سے رجوع کریں. انہوں نے رجوع نہیں کیا، انہوں نے تمہارا منہ کالا کر دیا. اب تمہارا منہ کالا ہوا، تم نے کہا وہ میرے محبوب ہیں اور مجدد ہیں، تیرے عقیدے سے تیرے نظریے سے وہ کافر ہو گئے، دار اسلام سے خارج ہو گئے. تو اپنے بابوں کو کھا گیا اور ان کو مجدد مانتا ہے جو تمہارے نظریے سے تمہارے فتوے سے کافر ہیں. تو کافر کو مجدد ماننے والا خود کافر ہو جائے گا. اب یہ پھنس گیا، آئیں بائیں شائیں، اور ایک نیا چور دروازہ نکالا، وہی خفی. تمہاری ساری پچھلی ویڈیوز اس بات پر ثبوت ہیں کہ تو الہام کی بات کر رہا تھا، کشف کی بات کر رہا تھا، اسی پر تم نے فتوے لگائے تھے. ان فتووں کی روشنی میں تیرے سارے بابے کافر اور تو ان کو مجدد مانتا ہے، تو بھی کافر. ایسے کافروں سے بچیں جو اپنے فتووں سے کافر ہوتے ہیں، گستاخ بنتے ہیں. ایسے گستاخوں سے اپنا دامن چھڑائیں کہ تمہیں گستاخ بنا دیں، تمہیں کافر بنا دیں. یہ اپنے شاگردوں کو بھی کافر بناتا ہے، گستاخ بناتا ہے، اور اپنے بابوں کو بھی گستاخ اور کافر بناتا ہے. اپنے شاگردوں کو گستاخ کیسے بناتا ہے یہ ذرا دیکھ لیں. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جن تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جن تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. یہ اس کا شاگرد ہے صابر کریمی. اس سے متاثر ہو کے گلی چوراہوں دکانوں میں کہہ رہا ہے کہ نبی کو گالی دو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں. یہ تعلیم کس نے دی؟ مرزا نے. بھئی مسلمانوں کو اگر 1 ارب بھی دے دو، کہو کہ نبی کو گالی دو، نہیں دیں گے. اس نے جا کے ایکسپیریمنٹس کیے، تجربات کیے کہ مسلمان گالی دیتے کہ نہیں دیتے. کہ یہ تجربات کرنے والے ہوتے ہیں کہ تم نبی کو گالی دو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں. ایسا لفظ بولنے والا کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ گستاخ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اس ویڈیو پر 65,000 ویوز تھے، اور نیچے سارے مرزا کے چیلے تھے جو چینل بھی چلاتے ہیں، سب اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے. تو گستاخی والی بات کو اپریشیٹ کرنا
یہ بھی گستاخی. مرزا بھی کافر, مرزا کے 65,000 ماننے والے بھی کافر. بھائی اس کو مانو گے کافر, گستاخ بن جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ تو ذلیل ہو رہا ہے ہر جگہ, تم بھی ذلیل ہونا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, اللہ تمہیں دنیا میں عزت دے اور آخرت میں عزت دے. جو اس کے پیچھے جائے گا وہ گستاخ بنے گا اور اس کی آخرت برباد ہو جائے گی. اپنی آخرت کی فکر کریں, ایسے ذلیلوں سے دامن چھڑائیں.